الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن أزوج كريمتي عثمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منحهما إن عثمان لأول من هاجر بأهله إلى الله عز وجل بعد لوط عليه السلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین محترم، برادران اسلام، نہایت ہی عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک سے قبل ہمارا سلسلہ بیانات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور حضور کی اولاد اور ذریت کا چل رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے، حضور کی امتی ہونے کے ناطے ہم سب کو اپنے نبی کے خاندان کا، اپنی نبی کی آل کا، اپنے نبی کی ازواج کا، اپنے نبی کے بنین اور بنات کا، بیٹوں اور بیٹیوں کا، نواسوں اور نواسیوں کا تعارف ہونا ضروری ہے، حالات سے آگاہ ہونا ضروری ہے، ان سے اپنی نسبت قائم کرنا اور تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، اپنی اولاد کی 3 چیزوں پر تربیت کرو:
اپنے نبی کی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں ڈالو، اپنے نبی کے آل اور اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، قرآن کریم کی تلاوت اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کی قرآن کی تلاوت پر تربیت کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی تکمیل کے بعد اللہ نے دل میں ڈالا کہ نبی کی محبت، نبی کی آل اور اصحاب کی محبت کے بغیر نامکمل ہے، گھرانے کی محبت کے بغیر نامکمل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ تو میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 7 بیٹوں اور بیٹیوں پر اتفاق ہے امت کا، اہل اسلام کا۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کے بارے میں اور بھی قول ہیں کہ 4 بیٹے تھے یا 2 بیٹے تھے، لیکن 3 بیٹوں پر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کے 3 صاحبزادے تھے۔ حضرت قاسم سب سے بڑے تھے آپ کی اولاد میں، ان کا ذکر مبارک میں کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم کا مبارک تذکرہ بھی میں کر چکا ہوں۔ 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا مبارک تذکرہ اور ان کی سیرت بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ آج آپ کی دوسری لخت جگر، دوسری نور نظر سیدہ طیبہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا ہے۔ بنات رسول میں سے راجع قول کے مطابق یہ دوسری لخت جگر ہے، دوسری بیٹی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پہلے پیدا ہوئی۔ کب پیدا ہوئی؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال، یعنی نبوت سے پہلے پیدا ہوئی۔ آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، یا 40 سال 6 ماہ کی عمر میں۔ شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں۔ تو اس لخت جگر کی ولادت ہوئی 33 سال کی عمر میں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تقریباً 7 سال کی تھی، اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے۔ بلکہ حضور کو یہ تسلیاں دینے والی تھی۔ حضور جب پہلی وحی لے کے آئے تو آپ پر بڑا خوف تھا، بڑا رعب تھا فرشتے کا، اور اس نبوت کے منصب کی تحمل کے بارے میں پریشانی تھی کہ پتہ نہیں میں اس ذمہ داری کو نبھا سکوں گا نہیں نبھا سکوں گا۔ تو سیدہ خدیجہ آپ کو تسلیاں دینے والی تھی، حوصلہ دینے والی تھی، ایسی وفا شعار حضور کی زوجہ ہے، اور اسلام بھی قبول کیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو سب سے پہلے حضور سے لینے والا فرد وہ ایک خاتون ہے۔ حضور کا گھر مدرسۃ البنات بنا، مدرسۃ النساء بنا، عورتوں کا مدرسہ بنا، اور آپ سے سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلا سبق تھا، پہلی وحی تھی. یہ حضور سے سب سے پہلے سیکھنے والی خاتون ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. اور جب سیدہ نے اسلام قبول کیا تو اسی وقت آپ کی لخت جگر سیدہ زینب نے بھی اسلام قبول کیا، سیدہ رقیہ نے بھی اسلام قبول کیا. 7 سال کی عمر میں صحابیہ بھی بن گئی. اہل بیت تو تھی ہی، اب صحابیہ بھی بن گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پلی بڑھی، آغوش نبوت میں پرورش پائی، حضور کے کندھوں پر کھیلی ہوں گی، اللہ کے نبی کی گود میں لیٹی ہوں گی. عرب میں رواج تھا بچپن میں نکاح کر دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی اب تک رواج رہا. خود سیدہ عائشہ کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بچپن میں ہوا. سیدہ کی عمر 6 سال تھی. اس لیے حضرت رقیہ کا بھی بچپن سے نکاح، ام کلثوم تیسری لخت جگر کا بھی بچپن میں نکاح، اسلام سے قبل، اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہو گئے. حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ بنت ابی لہب کے ساتھ ہوا، اور تیسری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عتیبہ بنت ابی لہب سے ہوا. عتبہ بھی ابو لہب کا بیٹا تھا اور عتیبہ بھی ابو لہب کا بیٹا تھا. نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. اسلام آیا، میرے نبی نے اپنے سارے رشتہ داروں کو ایک دسترخوان پہ جمع کیا اللہ کے حکم پر، اور انہیں اسلام کی دعوت دی. اللہ نے حکم دیا اپنے رشتہ داروں کو دعوت اسلام دے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ سے ڈراؤ، قریبی رشتہ داروں کو بھی دعوت اسلام دو، قریبی رشتہ داروں کو بھی دعوت ایمان دو. میرے نبی نے سب کو دسترخوان پہ جمع کر کے بلا کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہو، مانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی شہادت دو. تو ابو لہب بگڑ گیا. اس نے پتھر اٹھا کر حضور کی طرف مارنے کا ارادہ کیا اور ساتھ حضور کو بددعا دی، توہین کی، گستاخی کی. کہتا ہے تباً لک لہذا جماعتنا، محمد نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، تیرے دونوں ہاتھ گر جائے، تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی. اللہ نے سورہ مسد اتاری، سورہ تبت یدا ابی لہب اتاری. اعلان ہوا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تباہ ہوگا ابو لہب، ہاتھ گریں گے ابو لہب کے، نہ اسے مال بچا سکے گا نہ اولاد بچا سکے گی. آخرت میں بھی دوزخ میں جلے گا، اس کی بیوی بھی تباہ برباد ہوگی. اب 3 روایات ہیں.
پہلی روایت ہے جب یہ سورہ مسد اتری تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ میں تمہارے درمیان قطعاً نہیں رہوں گا، میرا تمہارے درمیان رہنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو جا کے طلاق نہ دے دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری روایت میں آتا ہے ابو لہب کی بیوی جس کی کنیت ام جمیل تھی، قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کہا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا عتبہ سے کہ تیری بیوی منکوحہ قد صبأت، وہ مذہب بدل چکی، دین بدل چکی، تو اس کو طلاق دے۔ تیسری روایت ہے مکہ کے مشرک جمع ہو کر ابو لہب کے پاس آئے اور ابو لہب سے کہا کہ بیٹے سے کہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دے، عتبہ سے کہو رقیہ کو طلاق دے دے، جس گھر میں کہے گا ہم اس کی شادی کروا دیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر میری طلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چاہتے ہو تو پھر دو سردار ہیں، مجھے ان میں دو میں سے کسی ایک کی بیٹی لے کے دو، یا عبان بن سعید کی بیٹی لے کے دو یا سعید بن عاص کی بیٹی لے کے دو۔ انہوں نے کہا ہمیں شرط قبول ہے، ہمیں یہ شرط قبول ہے۔ اور سعید بن عاص کی بیٹی سے عتبہ کا نکاح ہوا اور اس نے حضور کی لخت جگر کو طلاق دے دی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی گئی۔ میرے نبی نے دین کی خاطر کتنے کتنے صدمے جھیلے، کتنے دکھ اٹھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں۔ دو بیٹیوں کو طلاق۔ ادھر یہ سعادت اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھی تھی۔ حضرت عثمان مسلمان ہوئے اور ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے سے میرے دل میں چاہت تھی کہ میرا نکاح حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ کے ساتھ ہو۔ رقیہ بہت حسین اور جمیل تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میرے دل میں تھا کہ نکاح ان کے ساتھ ہو، لیکن بات کوئی نہیں ہوئی تھی۔ میں صحن کعبہ میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے اطلاع ملی کہ حضور کی لخت جگر رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو مجھے جھٹکا لگا، میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا ہو گیا، مجھے پریشانی لاحق ہوئی، جسم سن ہو گیا کہ چاہت تو میری تھی، یہ کیا ہو گیا۔ میں خاموشی سے اٹھا اپنے گھر آیا پریشانی کے عالم میں۔ ان کی خالہ جن کا نام سعدہ بنت قریظ تھا وہ کاہنہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں وہ نجومی ہوا کرتے تھے، کاہن اور کاہنہ، جن کے پاس جنات آسمانوں سے خبریں چوری کر کے لاتے تھے اور ان کو آ کر بتاتے تھے۔ حضور کی نبوت کے بعد ان کا آسمانوں پہ جانا، جنات کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا، کہانت بھی ختم ہو گئی۔ وہ کاہنہ تھی، کہتے میں پریشانی کے عالم میں گھر آیا تو میری خالہ انہوں نے مجھے دیکھا تو دیکھ کر کچھ اشعار پڑھے، بڑے دلچسپ اشعار ہیں۔ میری خالہ کہنے لگی، اشعار میں کہنے لگی، ابشر وحییت ثلاثا وطرا، ابشر وحییت ثلاثا وطرا، ثم ثلاثا وثلاثا اخرى ثم باخرى كي تتم عشرا۔ عثمان تجھے مبارک ہو، تجھے 3 بار سلام، پھر 3 بار سلام،
پھر 3 بار سلام، پھر 1 بار سلام، تاکہ تجھے مکمل ہو جائیں 10 بار سلام، میری طرف سے تجھے 10 بار سلام اور مبارکبادیاں۔ اپنی خالہ کے 10 سلام بھی قبول کرو اور مبارکبادی بھی قبول کرو۔ ابشر وحییت ثلاثا وترا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى ثم باخرى کی تتم 10۔ 10 بار سلام۔ حضرت عثمان کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئی، میں نے کہا خالہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا بات کھل کے کرو۔ تو ان کی خالہ جو کاہنہ تھی سعدہ بنت قریش، وہ کہنے لگے عثمان یا عثمان یا عثمان، عثمان یا عثمان یا عثمان، لک الجمال ولک الشان، ھذا نبی معہ البرہان، وجاء ارسلہ بحقہ الدیان، وجاءہ التنزیل والفرقان، فاتبع لا یغرنک الاوثان۔ خالہ کہنے لگی عثمان، او پیارا عثمان، او عثمان تو بڑا خوبصورت ہے، تیری بڑی اونچی شان ہے۔ ھذا نبی معہ البرہان، یہ نبی آئے ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کے پاس بڑے بڑے معجزات ہیں۔ ارسلہ بحقہ الدیان، ان کو حق تعالیٰ نے، دیان نے، رب ذوالجلال نے نبوت دے کے بھیجا ہے۔ وجاءہ التنزیل والبرہان، ان پر قرآن اترا ہے، ان کے اوپر برہان اترا ہے۔ میری نصیحت ہے فاتبعہ لا یغرنک الاوثان، اس نبی کا کلمہ پڑھ لے، بتوں کے دھوکے میں نہ آنا، بتوں کے چکر میں نہ پڑنا، جاؤ اس نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو، توحید کو اختیار کرو، نبی کے غلام بن جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خالہ کیا کہہ رہی ہو؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، کون نبی ہے، کیا اترا ہے، کیا ماجرا ہے، ذرا بات تو کھل کے کرو، تم کہنا کیا چاہتی ہو، کیا خوشخبری ہے میرے لیے؟ تو خالہ نے اب کہا ان محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ من عند اللہ جاء تنزیل اللہ یدعو بها الی اللہ۔ عثمان محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول بن کے آ گئے، وہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے، ان پر قرآن اترا، وہ اس قرآن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مصباحہ مصباح ودینہ فلاح، ان کا ہدایت کا چراغ تو کیا ہی چراغ ہے، ان کا دین تو کامیابی ہے۔ ما ينفع الصباح ولو وقع الصباح وسلہ صفاح ومرت الریاح۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک صبح آئے گی، قتل و غارت گری ہوگی، تلواریں سونتی جائیں گی، نیزے چل جائیں گے، لیکن کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ اشارہ کیا کہ جنگیں ہوں گی، مشرکین مکہ کو کچھ نہیں بچا سکے گا۔ دیر نہ کرو عثمان، اس نبی کا کلمہ پڑھ لو، تمہیں بشارت ملے گی، تمہیں خوشخبری ملے گی، تمہیں بخت ملے گا، تمہیں سعادت ملے گی، تمہیں نبی کی دامادی ملے گی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میری دوستی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، میں ابو بکر صدیق کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ایک دن مجھے ابو بکر نے پریشان دیکھا، پوچھا عثمان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا ایک عجیب ماجرا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ اس ابو بکر میرا جگری یار تھا، میں نے اپنے دل کی ساری باتیں بتا دی کہ میرا ارادہ رسول اللہ کے گھر شادی کرنے کا تھا، تو شادی ہو گئی رقیہ کی عتبہ بنت ابی لہب سے۔ میں پریشان ہو کے گھر آیا، میری خالہ نے مجھے یہ اشعار پڑھ کے سنائے، میری خالہ نے مجھے یہ باتیں بتائیں، تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ عثمان
تیری خالہ صحیح تو کہتی ہے، سچی تو ہے، ان بتوں کے پلے ہے کیا جن کی تم لوگ پوجا کرتے ہو؟ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کام آتے ہیں، ان کے پلے کیا ہے؟ ان کو کیا ماننا، ان کی کیا پوجا کرنا، ان کی کیا عبادت کرنا؟ یہ تو نہ نفع کے مالک نہ یہ نقصان کے مالک۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ وہی پیغام ہے ابو بکر کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیا تھا۔ یا ابتی لم تعبد الشیطان، ابا ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کام بناتے ہیں؟ یہ تو شیطان ہے ابا، بتوں کو پوجنا شیطان کو پوجنا ہے، شرک کرنا شیطان کو پوجنا ہے، شرک کرنا شیطان کس کو معبود بنانا ہے۔ عثمان کہتے ہیں میرے دل میں ایسی بات آئی کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ بعد روایات میں تو حضور میرے پاس چل کے آئے، مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عثمان مسلمان ہو، ادھر حالات بنے حضرت رقیہ کو طلاق ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں اپنی ان دو پیاری بیٹیوں کا نکاح عثمان کے ساتھ کروں گا۔ اب وقت آ گیا کہ سعادت، دامادگی کی سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئی۔ ابھی حضور مکہ میں ہے، سیدہ رقیہ کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ صحابہ نے اس نکاح میں شرکت کی۔ حضرت عثمان مالدار آدمی تھے، ولیمہ میں کئی بکرے کئی جانور ذبح کر ڈالے۔ اللہ نے حضرت رقیہ کو حسن و جمال سے نوازا تھا، کیا ہی خوبصورت تھی، اور عثمان بھی خوبصورت تھے، یہ خوبصورت ترین جوڑا تھا۔ مکہ میں کہا جاتا تھا احسن زوج رآها الانسان مع زوجها رقیۃ وزوجها عثمان۔ عام لوگ کہتے تھے احسن زوج، بڑا خوبصورت جوڑا ہے، بڑی خوبصورت دلہن جو اپنے خوبصورت دلہن کے ساتھ ہے۔ ایسا خوبصورت جوڑا کسی انسان نے نہیں دیکھا، اور وہ دلہن ہے رقیہ اور دولہا ہے عثمان۔ دلہن بھی حسین، دولہا بھی حسین، دلہن بھی پیاری، دولہا بھی پیارا، دلہن بھی اخلاق والی، دولہا بھی اخلاق والا، دلہن بھی سیرت والی، دولہا بھی سیرت والا، دلہن بھی حسن کردار والی، دولہا بھی حسن کردار والا، دلہن بھی حسن صورت والی، دولہا بھی حسن صورت والا۔ ایک دفعہ پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سالن، گوشت کے سالن کا پیالہ دے کر بھیجا کہ جاؤ رقیہ کے گھر میری لخت جگر کو دے آؤ۔ باپ اپنی بیٹیوں کو ہدیے تحفے بھیجا کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ حضور اپنی بیٹیوں کے گھر کھانا بھی بھجوایا کرتے تھے۔ وہ کھانا لے کے گئے، حضور علیہ السلام کے صحابی اور منہ بولے بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ منہ بولے پوتے تھے، چونکہ ان کے والد حضرت زید حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ پوچھا کھانا دے آئے ہو، پیالہ دے آئے ہو؟ جی حضرت۔ عثمان بھی موجود تھے؟ فرمایا جی حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ اچھا اسامہ تجھے یہ جوڑا کیسے لگا؟ اسامہ تجھے یہ جوڑا کیسے لگا؟ اسامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آقا میں نے اس جوڑے کو جا کے جب دیکھا تو مجھے بڑا عجیب تعجب ہوا، کبھی میں رقیہ کا چہرہ دیکھتا تھا، کبھی میں عثمان کا چہرہ دیکھتا تھا۔
فیصلہ کرنے کے لیے کہ رقیہ زیادہ خوبصورت ہے یا عثمان زیادہ خوبصورت ہے. میں رقیہ کو بھی دیکھتا, میں حضرت عثمان کو بھی دیکھتا. بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس جوڑے سے زیادہ خوبصورت جوڑا دنیا میں کوئی نہیں. یہ ایسا حسین جوڑا, ایسا خوبصورت جوڑا. عثمان بھی بڑے خوبصورت تھے. ایک صحابی کہتے ہیں, حضرت اسامہ ہے غالباً, میں نے حضرت عثمان کو جمعے کے دن دیکھا, دو سرخ رنگ کی یا دو زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہیں, ہاتھ میں عصائے نبوی ہے, اور کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ کا. میں نے ایسا حسین جوان کو نہیں دیکھا. حضرت رقیہ سے شادی ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ وہ خوشخبری پوری ہوئی, خالہ نے جو خوشخبری دی تھی کاہنہ نے. اب شادی ہوئی تو اسی خالہ نے پھر شعر پڑھے, سودا بنت قریظ نے پھر شعر پڑھے, حد اللہ عثمانا یہدی الی الہدی, حد اللہ عثمان یہدی الی الہدی وارشدہ اللہ یہدی الی الحق. اللہ عثمان کو ہدایت دے, اللہ ہی ہدایت دیا کرتا ہے, اللہ ہی سیدھی راستہ دکھاتا ہے, حق کا راستہ دکھاتا ہے. فتتابع الرأی السدید محمدا کان برأیی لا يصد عن الصدق وانکاہ المبعوث بالحق بنتہ کانا کبدر ما زج الشمس فی الافق. عثمان نے میری بات مانی اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا, اسے حق سے کوئی روک نہ سکا, اور حضور نے اپنی لخت جگر کا ان سے نکاح کر دیا. وہ ایسی خوبصورت ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو انہوں نے چمکتے سورج کے ساتھ ملا دیا ہو. ان میں سے ایک چمکتا سورج ہے اور ایک 14ویں کا چاند ہے. اور پھر کہنے لگی فداک یا ابن الہاشمیین موجتی, میری جان ہاشمیوں کے بیٹے پہ قربان, میری جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہو. ادھر نبوت کا 5واں سال ہے. مشرکین مکہ نے صحابہ کا جینا دوبر کر دیا, ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. حضور کو پتہ چلا کہ قریب کی ریاست حبشہ سمندر پار, اس کا بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا حبشہ ہجرت کر جاؤ. سب سے پہلے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت حبشہ کا فیصلہ کیا, حبشہ ہجرت کی, اور پیچھے اور صحابہ نے بھی ہجرت کی. تعداد بڑھتی چلی گئی. کشتی پہ سوار ہو کر ایک پرخطر راستہ اختیار کر کے حبشہ پہنچے. شروع میں تھوڑے لوگ تھے, وہاں پر کسی نے اطلاع دے دی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے. یہ غلط خبر پہنچی. دراصل حضور علیہ السلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی تھی, افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی. یہ آیت پڑھی تو حضور نے سجدہ کیا تو سب مشرکین نے سجدہ کیا. لوگوں نے سمجھا یہ مسلمان ہو گئے, کسی نے سمجھا اور اطلاع دے دی. حضرت عثمان واپس آئے, صحابہ واپس آ گئے, لیکن مکے آ کے پتہ چلا کہ خبر غلط ہے. انہوں نے پھر ظلم شروع کر دیا, پہلے سے زیادہ. اب 80 کے قریب صحابہ نے دوبارہ ہجرت کی اور حبشہ پہنچے اور حبشہ میں رہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مدینہ ہجرت فرمائی. یہ 5 نبوت کے 5ویں سال گئے تھے. گویا 8 سال کے قریب حضرت عثمان اور حضرت رقیہ حبشہ میں رہے. ایک عرصے تک اللہ کے نبی کو خیریت کا بھی علم نہیں تھا. رقیہ کس حال میں ہے، عثمان کس حال میں ہے، آپ انتظار میں رہتے تھے کوئی حبشہ سے آئے اور آ کر بتلائے کہ رقیہ کا کیا حال ہے، عثمان کا کیا حال ہے. اچانک ایک عورت آئی حبشہ سے. حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا مجھے بتا میری بیٹی کا کوئی عطا پتہ ہے، میرے داماد کا کوئی عطا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کو دیکھا تھا. آپ کی بیٹی سواری پر سوار تھی اور آپ کا داماد سواری کے پیچھے سواری کو چلا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور جملہ ارشاد فرمایا منحہما، اللہ ان کو عطا کرے، اللہ ان کو نیک بنائے، اللہ ان کو سعادت مند بنائے. عثمان لأول مہاجر ہاجر مع آلہ الی اللہ بعد لوط علیہ السلام. روئے ارض پر لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والی پہلی شخصیت عثمان ہے، جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت فرمائی. لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، یا اب اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے عثمان ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ کو لے کر 8 سال حبشہ میں رہے، افریقہ میں رہے، ایتھوپیا میں رہے. آج کل اس کو ایتھوپیا کہتے. اور پھر واپس تشریف لائے، مکہ تشریف لائے. تو مکہ کا عجیب منظر تھا، رونق جا چکی تھی. رسول اللہ ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے. سیدہ رقیہ آئیں، ان کی امی حضرت خدیجہ دنیا سے وصال فرما چکی تھی. حضور مکہ سے جا چکے تھے، گھر اجڑا تھا. 2 بہنیں گھر میں موجود تھیں، یا حضرت ام کلثوم تھی، یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی. کیا دل پہ گزری سیدہ رقیہ تھے. کچھ دن مکہ میں ٹھہرے. حضرت عثمان حضرت رقیہ کو لے کر پھر مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی. گویا کہ عثمان اور رقیہ وہ جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں 3 بار ہجرت کی. عام طور پر ان کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے. حضرت عثمان ذوالہجرتین ہیں، سیدہ رقیہ ذوالہجرتین ہیں. ان کی 2 ہجرتیں ہیں، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف. حقیقت میں قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها